بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کئی دنوں سے جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں عوامل کی بحث پڑھ رہے تھے، پھر عوامل میں سے ہم افعال کی بحث پڑھ رہے ہیں کہ فعل لازم، متعدی وغیرہ، اور اس میں پھر معروف، مجہول، فعل ناقص وغیرہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم وہ افعال پڑھیں گے جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے مخصوص نام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس افعال مدح و ذم۔ 4 فعل مدح و ذم ہے رافع اسماء جنس، اور ہے وہ بئس الساء نعمہ، چوتھا حبذا۔ بئس الساء ہے برائے ذم، بچو ان سے مدام، تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بلا۔ ہے برائے مدح نعمہ حبذا، پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مسا۔ تو یہ ہمارے پاس افعال مدح و ذم ہے۔ افعال مدح و ذم، مدح کا معنی تعریف کے اور ذم بمعنی برائی کے۔ تو فعل مدح اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے، اور فعل ذم اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی برائی کی جائے۔ تو ان دونوں کے لیے دو فعل ہیں، مدح کے لیے بھی 2 فعل، نعمہ اور حبذا۔ ذم کے لیے بھی 2 فعل، بئس اور ساء۔ تو ان افعال کے بعد 2 اسم آتے ہیں، دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال میں بئس الرجل عمرو، بئس فعل ذم، اس کے بعد جو اسم ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا اور اس کا فاعل کہلائے گا۔ بئس فعل ذم، رجل اس کا فاعل، اور اس فاعل کے بعد جو اسم آئے گا اگر وہ فعل ذم کے بعد ہو تو مخصوص بالذم کہیں گے، اور اگر وہ فعل مدح کے بعد ہو تو اس کو مخصوص بالمدح کہیں گے۔ جیسے بئس فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، اور امر مخصوص بالذم۔ فعل ذم اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح ساء الرجل زید، ساء فعل مدح، فعل ذم، الرجل اس کا فاعل اور زید مخصوص بالذم۔ نعمہ فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، امر مخصوص بالمدح۔ حبذا زید، حب فعل مدح، ذا اس کا فاعل اور زید مخصوص بالمدح۔ فائدہ، جو کچھ ان افعال کے فاعل کے بعد ہوتا ہے اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں، شرط یہ کہ فاعل معرف باللام ہو۔ دیکھیے معرف باللام ان تمام میں موجود ہے۔ بئس کے بعد الرجل پر الف لام داخل ہے تو یہ ہمارے پاس اسم ہوا معرف باللام، جیسے نعم الرجل امر۔ یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یعنی معرف باللام تو نہ ہو لیکن معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم صاحب العلم بکر۔ اب دیکھیے صاحب معرف باللام نہیں ہے لیکن یہ مضاف ہے العلم کی طرف جو کہ معرف باللام ہے، یعنی علم پر الف لام داخل ہے، تو یہ صاحب العلم مضاف الیہ سے مل کر نعمہ کے لیے فاعل۔ یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی تمییز نکرہ منصوبہ ہو، جیسے نعم رجلا زید۔ اس مثال میں نعمہ کا فاعل ہوا نعمہ میں مستتر ہے اور رجلا منصوب تمییز ہے کیونکہ ہوا یہاں پر مبہم ہے۔ حبذا میں حب فعل مدح اور ذا اس کا فاعل اور زید مخصوص بالمدح۔ اسی طرح بئس الرجل عمرو اور ساء الرجل زید میں بھی۔ پھر ہے ہمارے پاس افعال میں سے افعال تعجب۔ افعال تعجب، تو ان افعال کو تعجب کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جس اسم پر عمل کرتے ہیں تو وہ معمول بنتے ہیں اس اسم کے لیے۔ اب سب سے پہلے تعجب میں استعمال ہونے والے افعال جن کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے 2 صیغے آتے ہیں، 2 صیغے ہر ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کہہ کر اس سے ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی ابواب نکل گئے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں فعل تعجب کے صیغے نہیں آتے، اور پھر ثلاثی مجرد میں بھی ہمارے پاس قید ہوگی کہ ایسا ثلاثی مجرد کا باب جس میں لون یعنی رنگ یا عیب والا معنی موجود نہ ہو، تبھی اس ثلاثی مجرد سے فعل تعجب کا صیغہ آ سکتا ہے۔ تو اس کے 2 صیغے ہیں یعنی 2 وزن۔ پہلا وزن ہے ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن۔ تو دیکھیں ما افعلہ یہ ایک وزن ہے، یہاں پر ما بمعنی ای شیئن،
ای شیء کون سی چیز، یعنی استفہام کے معنی کے لیے ہے۔ افعل باب افعال کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، افعل بروزن اکرمہ، اور ہو ضمیر جو ہے یہاں پر تو یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ اب اس کو ہم تعجب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ، ما افعلہ ما ای شیء کے معنی میں، افعل واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہو ضمیر مفعول بھی۔ جیسے ما احسن زیدن، تو ما جس طرح ما بمعنی ای شیء مبتدا کے، احسن بروزن افعل کے، ہو ضمیر مفعول بھی کی جو تھی تو یہاں پر زیدن اس میں ظاہر کی شکل میں موجود ہے اور ہوا ضمیر یہاں پر فاعل نکالیں گے۔ تو ترجمہ اس کا کریں گے ہم، زید کتنا خوبصورت ہے، اور لفظی ترجمہ کہ زید کو کس چیز نے حسین کر دیا۔ تو اگر زید کتنا خوبصورت ہے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اس میں تعجب موجود ہے، اور اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو زید کو کس چیز نے حسین کر دیا، تو ای شیء احسن زید، ای شیء احسن زیدن، یہ احسن زیدن کی تقدیری عبارت ہے کہ کس چیز نے زید کو حسین بنایا، تو ما ای شیء کے معنی میں محل رفع میں مبتدا ہے، یعنی ای شیء دونوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنیں گے، اور احسن محل رفع میں خبر، احسن فعل ہو ضمیر فاعل اور زیدن مفعول بھی، یہ سارا مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ما کے لیے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ پھر ہے دوسرے نمبر پر افعل بھی، جیسے احسن بزید، احسن صیغہ امر بمعنی فعل ماضی، احسن بزید، تو احسن باب افعال اکرم کے وزن پر جو کہ صیغہ امر کا ہے، اور پھر با زائدہ ہے اور ہو ضمیر مفعول کی، تو افعل بھی جیسے احسن بزید، احسن صیغہ امر بمعنی فعل ماضی، تقدیری عبارت اس کی احسن زید، یعنی صار ذا حسن کہ وہ حسن والا ہے، حسین ہے وہ، اور با یہاں پر زائدہ ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس افعال کی بحث جو کہ اسی افعال تعجب پر ختم ہو گئی۔ ان تمام مثالوں کی تراکیب آپ لوگ اپنی کراسات میں لکھ لیں، اور فصل نمبر 17 سے لے کر فصل نمبر 17، 18، 19، 20 ان کے نقشے بھی اپنی کراسات میں بنا لیں اور اپنے اپنے برانچ میں پھر جمع کروا لیں۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔